السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ ہماری اخلاق سیریز تو مکمل ہو چکی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ میری تمام بہنوں نے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا، اور ساری نہیں تو کم از کم چند باتوں پر تو ہم نے ضرور عمل کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دراصل یہ مہینہ رمضان کا تو تھا ہی تربیت کا مہینہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم نے جتنی بھی قرآن کی آیات سنی ہیں، پڑھی ہیں، اور جتنی بھی احادیث سنی ہیں ان کو ہم نے اپنے دل میں رکھ لیا ہوگا تاکہ ہم ان کے حساب سے عمل کر سکیں۔ اور اگر ہمارے دل سے، دماغ سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں نا، تو ہمیں ان کو بار بار یاد کرانا ہے اپنے آپ کو، تاکہ ہم حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان والا بنائے اور ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی، اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا اجر پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو روز قیامت تو ہمیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اس لیے ہم نے اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے تاکہ ہمارا پلڑا بھاری رہے اور ہم جنت میں جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اپنے دل میں بار بار یہ چیزیں لے کر آئیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لینا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ جب اس طرح کی دعائیں آپ اپنے دل اور زبان پہ لائیں گے نا، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہمارا اخلاق بہترین سے بہترین ہوتا جائے گا، کیونکہ ہمیں وہ چیزیں یاد آئیں گی کہ اگر ہم حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں تو ہمیں تو جنت میں گھر مل جائے گا، اگر ہم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمیں تو بالا خانے مل جائیں گے، اللہ اکبر، جن کے اندر اور باہر سے سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم خیر خواہی کریں گے، نرمی کریں گے، تو ہمیں تو ساری خیر ہی مل جائے گی۔ بس ہم سب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، میں کہتی ہوں کہ جتنی بھی خوبصورتی آپ کو دنیا میں نظر آتی ہے نا، یا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا سا زیور پہن لیں یا کوئی اچھا لباس پہن لیں، اچھے جوتے پہن لیں، اور اپنے آپ کو بہت ہم خوبصورت سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو یہ جو ساری ظاہری خوبصورتی ہے نا، یہ آپ کی اخلاقی خوبصورتی کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم سب بہنوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنائیں، تاکہ یہ جو ہماری خوبصورتی ہے نا، یہ تا قیامت رہے، کیونکہ جو ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے نا، وہ ود دا پیسج آف ٹائم کم ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے یہ خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے، لیکن حسن اخلاق ماشاءاللہ ایسی اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی ہے، انسان ڈیلی نکھرتا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر سے ہر اس چیز کو نکال دینا ہے جو کسی دوسرے کو بری لگتی ہے، یا پھر ہم نے اپنے اندر سے ہر وہ چیز نکال دینی ہے جو ہمیں دوسروں میں بری لگتی ہے، کیونکہ جب ہمیں بری لگ رہی ہے تو لوگوں کو بھی تو ہمارے اندر بری لگتی ہوگی نا۔ جب ہم یہ سوچیں گے تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دیکھیں، انسان ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو نا بار بار ریمائنڈرز دینے ہیں۔ آپ نے اس طرح کے اخلاق کے ٹاپکس کے حوالے سے جتنے بھی موٹیویشنل لیکچرز آپ کو ملتے ہیں، آپ نے ضرور سننے ہیں۔ قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں اخلاقیات کے لحاظ سے، تاکہ آپ کو موٹیویشن ملتی رہے اور ہمارا ایمان جو ہے نا وہ تر تازہ رہے، کیونکہ انسان کا جو ایمان ہے نا وہ ہمیشہ ایک لیول کا نہیں رہتا، کبھی یہ بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ سو آپ ایسی چیزیں اختیار کریں جس سے ان کو اپنے آپ کے ایمان کو پک ملتی رہے، یعنی یہ بوسٹ اپ ہوتا رہے۔ تو بس جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، صبر کے حوالے سے پڑھا ہے، تو بس یاد رکھنا ہے ہم نے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین۔ ہم نے شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شکر کرے گا میں اس کو اور زیادہ دوں گا۔ ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، ہم نے بحث کو چھوڑ دینا ہے اور اس جگہ سے ہٹ جانا ہے جہاں پھر جھگڑا بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیں فوراً۔ ہماری مجلسیں ایسی ہونی چاہیے جس میں اللہ کا ذکر ضرور شامل ہو، کوئی بھی ایسی محفل نہ گزرے جو بعد میں ہمارے لیے حسرت کا باعث ہو جائے۔ اور ہم نے شرم و حیا کا بھی بہت بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، امانت داری کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے کوئی چیز لی ہے تو ہم نے اس کو واپس بھی کرنی ہے، پوری عزت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ۔ جھوٹ تو ہم نے نہیں بولنا انشاءاللہ، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا
وہ انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور برائیاں کہاں لے کے جائیں گی؟ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے دور رکھے، ہمیں معاف کرے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ہنسنے کی، مسکرانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مسکرانا تو سنت ہے، اور اس لیے لوگوں کو پہلے خود سلام کریں، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہیں، اور مسکراہٹیں بکھیریں، اپنے غصے پر قابو پائیں، عفو درگزر کا معاملہ کریں، لوگوں پر رحم کریں، اور سب سے بڑی بات خیر خواہی کریں۔ خیر خواہی تبھی ہوگی جب ہم بے لوث کسی کے لیے وہ چاہیں گے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے دے، ہمارے دلوں میں ایسی وسعت دے دے کہ ہم یہ سارے کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کر دے، اور دنیا میں محبتیں بکھیرنے کے لیے نا آپ کو اپنے عزیز و اقارب کو تحفے دینے پڑیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ تحائف دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہمیں حسد نہیں کرنا، حسد سے بچنا ہے، بخل سے بچنا ہے ہم نے، اور ہم نے دنیا والوں کی جو نعمتیں نا ان کے پاس، ان سے آپ بے نیاز ہو جائیں، بس اللہ تعالیٰ سے خود لو لگا لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور مطمئن زندگی گزاریں۔ مطمئن زندگی گزارنے کا طریقہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں سے بڑھ کر ہے، تو وہ اس وقت اسے کسی ایسے شخص کی طرف دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجہ ہے، اور اسے اس پر فضیلت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے رشتے جوڑنے ہیں، رشتے توڑنے نہیں ہیں۔ اپنے دلوں کو نرم کریں، نیکیوں اور گناہوں کا فرق محسوس کریں، اور اپنے دل میں تقوی پیدا کریں، کیونکہ سارے جو میں کہتی ہوں معاملات ہیں نا، ان کی جو بنیاد ہے، بیس ہے، وہ تقوی ہے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ ساری بری چیزوں سے بچ جائیں گے، اور اگر اللہ کا خوف ہوگا نا تو ہی آپ اچھی چیزوں کی طرف بھی آئیں گے۔ تو اللہ کا خوف اور امید، یہ دونوں ہم نے اپنے دل میں رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائے، تاکہ ہم جنت الفردوس میں جائیں اور اللہ کا دیدار کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔